بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے کہ کم ہے، تو رب کائنات کا کروڑہا فضل اور اس کا کرم ہے کہ مالک کائنات نے ہم گناہگاروں کی زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں عطا فرمائیں۔ تو ماہ رمضان المبارک کی گھڑیاں اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر عطا فرما دی، اور پھر اس کا فضل عظیم ہے۔ مالک کائنات کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ مالک نے ایک مرتبہ ہمیں رمضان المبارک میں جمعہ دے کر اس جمعے میں سب سے پہلے آنے کی بھی توفیق عطا فرما دی ہے، اور اللہ رب العزت کی توفیق سے سارے کام اس کی توفیق اور اس کے کرم سے ہوتے ہیں کہ ہم بحمدہ تعالی ماہ رمضان اللہ کے مہمان کا جو پہلا جمعہ ہے، اس جمعے کی ابتدا حسنین کی اماں جان سے کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، میں اپنی شروع میں ابتدا میں چند باتیں کر کے اپنی بات کو آگے لے چلوں گا۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا، لوگو سیدہ فاطمہ الزہرا فرمایا، لوگو یہ جو خاتون ہے، یہ جو میری بیٹی ہے، فرمایا یہ کوئی عام بیٹی نہیں، بلکہ فرمایا اللہ نے میرے جگر کا ٹکڑا بنا دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ عموماً عام طور پر جگر کے ٹکڑے کو اسے کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ محبت کرنے سے دوسری جگہ حصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ فار ایگزامپل ہماری بیٹیاں ہیں، ان سے اگر کوئی پیار کرے، محبت کرے، تو وہ والد کا سینہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ یہ ایک بشری تقاضا ہے۔ بیٹی کو اگر کوئی تکلیف دے تو باپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ بیٹی کے ساتھ اگر گرم ہوا یا ٹھنڈی ہوا گزرے تو اس کا اثر باپ کو پہنچتا ہے۔ تو یاد رکھو، یہ ہماری بیٹی کا حال ہے۔ اگر اس کا کوئی ذکر کرے، اس سے محبت کرے، تو باپ کا سینہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اور جو بیٹی مصطفیٰ کی بیٹی ہو، جو بیٹی کوئی عام نہیں بلکہ تمام جنتی خاتونوں کی سردار ہو، اگر اس کا سینہ ٹھنڈا کرے گا، ان سے محبت کرے گا، گویا کہ اس نے مصطفیٰ کا سینہ ٹھنڈا فرما دیا ہے۔ تو ہم آج کے جمعۃ المبارک میں ہم سیدہ کا ذکر کر کے گویا کہ سینہ مصطفیٰ کا ٹھنڈا کریں گے۔ ہم آج کے جمعۃ المبارک میں تذکرہ سیدہ کائنات کر کے، یہاں تذکرہ سیدہ کائنات کریں گے، وہاں اللہ رب العزت مصطفیٰ کا سینہ ٹھنڈا فرما دے گا۔ تو عزیزان گرامی قدر، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کا وصال مبارکہ 3 شعبان المعظم کو ہوا، 3 رمضان المبارک کو ہوا۔ تو آج 2 رمضان المبارک ہے، تو کل آنے والا دن یہ عرس سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ ہمارے بھی اللہ کے ولیوں کے عرس ہوتے ہیں، نیک بندوں کے عرس ہوتے ہیں۔ تو جو کل کا دن ہے وہ عرس مبارک اس خاتون کا ہے کہ جو خاتون جب آتی تو میرے مصطفیٰ کھڑے ہو کر ان کا استقبال فرمایا کرتے تھے۔ تو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شانیں بہت بلند ہیں، مگر میں نے آپ کے سامنے ایک انتہائی معروف آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ پیارے حبیب، ان کو اپنی زبان سے کہہ دو، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ان کو اپنی زبان سے کہہ دو کہ لوگو جتنا کچھ بھی تمہیں دیا، تمہاری خاطر پہاڑوں میں غاروں میں راتیں گزاری، تمہاری خاطر رب سے قرآن مانگا، تمہاری خاطر
شفاعت کی کرسی مانگی، تمہاری خاطر جتنا بھی کچھ میں نے رب سے مانگا، تمہاری بخشش کے لیے جتنی بھی دعائیں کی، تمہاری خاطر پتھر کھائے، تمہاری خاطر سب کچھ برداشت کیا، فقط اپنی امت کے لیے ان سارے کے اوپر میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، ایک چیز مانگتا ہوں، فرمایا میری قرابت سے محبت کر لینا۔ اب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور آپ کی قرابت کون سی ہے؟ ما هو ای القربا، آپ کی قرابت کون سی ہے؟ تو میرے مصطفیٰ نے سب سے پہلے جس کا نام لیا اپنی قرابت میں سے، فرمایا لوگوں میری قرابت پوچھنا چاہتے ہو؟ فرمایا میری قرابت ایھا الاقرب هو علی المرتضی، فرمایا علی میری قرابت میں سب سے پہلا شمار ہوتا۔ مولا علی کو کی محبت کو میرے مصطفیٰ نے مانگ کے لیا اور کہا، اور ان سے محبت کرنا میرے مصطفیٰ نے خود ہمیں پیغام دیا اور حکم دیا کہ لوگوں اگر مجھ سے وفا کرنا چاہتے ہو، مجھ سے وفادار بننا چاہتے ہو، فرمایا سب سے پہلے جس سے محبت کرنا وہ علی المرتضیٰ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے قرابت کا رشتہ دکھایا کہ لوگوں قرابت سے محبت کرنا۔ مصطفیٰ سے پوچھا آقا قرابت کون ہے؟ مصطفیٰ نے فرمایا میرا قریب دیکھنا چاہتے ہو تو علی المرتضیٰ ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے جو دروازہ دکھایا وہ دروازہ علی المرتضیٰ شیر خدا کا دروازہ تھا۔ تو حضور مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا گیا حضور آپ کو یہ مقام کیسے ملا، آپ کو یہ مرتبہ کیسے ملا کہ رب نے آپ کے بارے میں کہا کہ ان سے محبت کرنا، یہ سارا منصب اور مقام کیسے ملا؟ تو سنیے مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے الفاظ، آپ فرماتے ہیں لوگوں میں ایک عام آدمی تھا، ایک عام مسلمانوں کی طرح تھا، ایک صحابی تھا، میں ایک عام باپ کا بیٹا تھا، یہ سارا کچھ اگر مجھے مقام ملا ہے، فرماتے ہیں لوگوں اس میں میرا کوئی کمال نہیں بلکہ مصطفیٰ کی بیٹی کا کمال ہے، مصطفیٰ کی لخت جگر کا کمال ہے، اور حضور سے نسبت کا کمال ہے کہ مصطفیٰ کی نسبت نے مجھے علی المرتضیٰ بنا دیا ہے، مجھے حیدر کرار بنا دیا ہے۔ یہ ساری عظمتیں، یہ سارا کچھ مجھے اس وقت ملا جب میرا تعلق مصطفیٰ سے گہرا ہو گیا، اگر میرا تعلق مصطفیٰ سے گہرا نہ ہوتا، ان سے نسبت نہ ہوتی تو یاد رکھیے میرا بھی شمار عام لوگوں کی طرح ہوتا۔ تو عزیزان گرامی قدر میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایھا الاقرب علی المرتضیٰ، فرمایا لوگوں میرے قریب جو سب سے زیادہ ہے فرمایا وہ علی المرتضیٰ ہیں، اور حضور علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم یہ کائنات میں روئے زمین پر وہ واحد ہستی تھی، تمام صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک تمام صحابی میرے مصطفیٰ کے ستارے ہیں، تمام صحابہ کی شان بلند ہے، مگر رب کائنات کی قسم جو شان اللہ نے علی کو عطا فرمائی ہے وہ کسی اور کو دی ہی نہیں ہے۔ ایسا بولیے جو شان علی اور مرتضیٰ کو دی ہے، اس شان کا ایک عکس میں آپ کو سامنے رکھتا ہوں۔ امام حسن مجتبی روایت فرماتے ہیں لوگوں جب میرے نانا کا وصال ہوا تھا تو وہ وصال کا وقت اتنا ہمارے لیے صدمہ بنا تھا، اتنا رنج بنا تھا، لوگوں جس نانے کے کندھے پہ ہم سواریاں کرتے تھے، مدینے کی گلیوں میں ہم سیر کیا کرتے تھے، جس نانے کے ساتھ جب کھیلتے تھے، جو نانا ہمارا کھلونا ہوا کرتا تھا، جو ہمیں کھلایا کرتا تھا، جب ہم روتے تھے وہ پریشان ہوتا تھا، جو ہمارے لیے دعائیں کرتا تھا، ہمیں جولی میں بٹھا کے لوگوں کو بتاتا تھا لوگوں یہ وہ شہزادے ہیں جو کل میدان کربلا میں سردار بلند ہو جائیں گے، ہمارا ذکر کرتا تھا۔
حضرت امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں جب مصطفیٰ کا وصال ہوا، میرے کریم آقا علیہ السلام کا وصال مبارکہ ہوا، فرماتے ہیں وہ لمحہ ہمارے لیے بڑا پریشان کن تھا۔ اس وقت امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں، اس کے بعد میں پریشان بیٹھا تھا، رو رہا تھا اپنے گھر کے اندر، تو فرماتے ہیں اب علی المرتضیٰ کی شان سنیے، ان کے بیٹے کی زبانی، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زبانی، فرماتے ہیں میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا، پریشان تھا، رو رہا تھا، میرے والد گرامی آئے اور انہوں نے آ کر مجھے اپنے کندھوں پر بٹھایا۔ کہتے ہیں امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں رب کائنات کی قسم، مجھے وہی سکون ملا تھا جو مصطفیٰ کے کندھے پر ملا ہوتا تھا، اور میں کہتا ہوں وہ سکون کیسے نہ ملتا۔ پیدائش ہوئی تو کعبہ میں، آنکھ کھولی تو مصطفیٰ کے ہاتھوں میں، سب سے پہلی نظر پڑی تو وہ دہا کے مکھڑے پہ، زبان کھولی تو پہلی خوراک کوئی دنیا کا مال نہیں گیا، پہلی خوراک لبے مصطفیٰ اندر گئے تھے، تو وہ پھر سکون کیسا نہ ملتا۔ حضور مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے روایت ملتی ہے، فرماتے ہیں لوگوں، مولا علی المرتضیٰ کا شیر خدا کا بات کرنے کا انداز، بیٹھنے کا انداز، ہر معاملہ اسی طریقے سے تھا جیسا طریقہ مصطفیٰ کا تھا۔ عزیزان گرامی قدر، انسان بچہ ہو تو وہ اپنے باپ کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے کہ اس کا والد کیسے کیا کام کرتا ہے۔ اگر والد پٹھان ہے تو بچہ آٹومیٹکلی پشتو بولنا شروع کر دیتا ہے، اس کو کسی سکول اور کالج میں داخل ہونے کی ضرورت ہے، گھر میں جو بولی بولی جاتی ہے، والد نمازی ہوگا بچہ نمازی ہو جاتا ہے، والد ایماندار ہو بچہ ایماندار ہوتا ہے، گھر کا ماحول جیسا ہو بچے کی تربیت ویسے ہوتی ہے۔ جن کے گھر کا ماحول قرآن والا تھا یا صاحب قرآن کا تھا، ذرا تصور کیجئے علی المرتضیٰ کی تربیت کیسے ہوگی۔ حضور علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی ذات اقدس ایسی، تو آپ کے گھر میں آپ کی بیوی، آپ کی زوجہ سیدہ کائنات بطول زہرا سلام اللہ علیہا، ان کی زندگی کا صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھ کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ لوگوں، کائنات میں بیٹی اپنے باپ کے لیے بڑی پیاری ہوتی ہے، رشتہ بڑا انمول رشتہ ہوتا ہے، بیٹے بھی پیارے ہوتے ہیں، مگر جب بیٹی کی رخصتی ہوتی ہے، بیٹی اس گھر سے بیاہ کے دوسرے گھر میں چلی جاتی ہے، لوگوں ظاہراً ماں زیادہ روتی ہے، مگر باپ کا اندر سے کلیجہ چھلنی ہو جاتا ہے۔ باپ اپنے سینے کے اوپر پتھر رکھ کے بیٹی کو اس دلہن والی کار کے اندر بٹھاتا ہے۔ بیٹی اگر پریشان ہو تو والد کو ساری رات نیند نہیں آتی۔ بیٹی اگر اتنا کہہ دے کہ بابا میں تھوڑا سا پریشان ہوں، تو یاد رکھو باپ چاہتا ہے کہ میں اپنا آپ بیچ کے بھی بیٹیاں کی خوشیاں پوریاں کر دوں۔ بیٹی والے بیٹھے ہیں اور یہ ہماری بیٹی کا حال ہے، تو جب یاد رکھو جب سیدہ کائنات کی رخصتی ہوئی ہوگی تو میرے مصطفیٰ نے کس انداز میں سیدہ کائنات کو رخصت کیا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، آخری دفعہ جملہ فرمایا میری بیٹی کبھی بھی مولا علی سے کسی بات کی ڈیمانڈ نہ کرنا، اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مصلی اٹھا کے بچھا لینا، میرا مالک تمہیں وہ عطا فرما دے گا۔ یہ تربیت تھی، یہ الفاظ سے جاتے ہوئے جو اپنی بیٹی کو میرے مصطفیٰ نے کہے تھے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ بیٹی اگر تمہیں کوئی پریشانی ہو ہلکا سا فون کرنا، ہماری آنیاں دیکھنا، ہم نے کبھی اللہ کا رستہ دکھلایا ہی نہیں، کبھی قرآن کا رستہ دکھلایا ہی نہیں۔ پھر اس نصیحت کو سیدہ کائنات بطول زہرا نے وہ پلے باندھا، پھر جب بھی کوئی مسئلہ پریشان ہوتی تو وہ اس وقت سب سے پہلے مصلی اٹھا کے اللہ کے حضور کھڑی ہو جایا کرتی تھی۔ رات بیت جاتی، صبح کا سورج طلوع ہونے کے قریب ہوتا، سیدہ کائنات مصلی پر ہوتی، کس لیے؟ وہ اپنے بابا کی لاج رکھتے ہوئے مصلی کو آباد فرما دیتی تھی، اور پھر مصلی ایسا آباد کیا
کیا، ایسا آباد کیا کہ مسلح کو بھی فخر ہونے لگا کہ میرے اوپر سیدہ کائنات کھڑی ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ایک دفعہ سیدہ کائنات سیدہ بطول زہرا سلام اللہ علیہا نے گھر میں کچھ پکانے کے لیے کچھ دن گزر گئے، فاقہ تھا، کھانے کے لیے کوئی مناسب بندوبست نہیں تھا، تو سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے چکی چلا کر اس میں سے جو آٹا آتا اس کو تھوڑا تھوڑا رکھ کر اس کو بازار میں بیچا، اور بیچ کر اس میں سے 6 دینار حاصل کیے۔ وہ 6 دینار اپنے پاس رکھے۔ تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں، جب میں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ہاتھ دیکھتا تھا نا، فرماتے میرا اندر سے دل رونا شروع کر دیتا تھا۔ ہم کتنے بھی غریب ہوں، کسی بھی بچی کے اوپر اگر ہاتھ کے اوپر کام کی وجہ سے چھالے نہیں پڑتے، لیکن سیدہ کائنات بطول زہرا جب چکی چلاتی، کوئی زبان پر شکوہ نہیں ہے، بیٹوں کے ساتھ کوئی شکوہ نہیں ہے، اپنا کام خود کرتی، حتیٰ کہ مولا علی المرتضیٰ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہے میں سیدہ کائنات سے کہتی تھی، بیٹی آپ میری خدمت تھوڑا کیا کرے، کم کیا کرے۔ میری خدمت کا حکم آپ کو نہیں دیا گیا، شوہر کا دیا گیا ہے، میری خدمت کم کیا کرے، میری باقی بچے میرے بیٹے اتنی میری خدمت نہیں کرتے جتنے آپ کرتی ہیں۔ تو سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے، آج ہماری بیٹی ہم سے شکوہ کرتی ہے، جی سس دی نوکری میرے تو نہیں ہوندی، میں سس دا کام نہیں کرنا۔ ارے محبت اہل بیت کا دم بھرنے والوں، سنو ساس کی خدمت کیسے ہوتی ہے، یہ دستور بھی سیدہ نے دیا ہے، یہ طریقہ بھی سیدہ نے بتایا ہے۔ اپنی بیٹیوں کو بتائیں کہ ساس کی اگر خدمت کرنی ہے، اور یہ خدمت، ساس کی خدمت کرنا یہ سیدہ کائنات کی سنتیں ہے، ان کی خدمت کرو گے تو سیدہ کائنات کا سینہ ٹھنڈا ہوگا۔ اپنی بیٹیوں کو یہ بتایا کرے کہ بیٹی ساس کی خدمت کرنا یہ سیدہ کائنات کی سنت ہے۔ سیدہ کائنات کے بارے میں حضرت فاطمہ بنت اسد نے وہ فرمایا، کہنے لگی بیٹی میری خدمت کم کیا کرو، اتنی خدمت میرے سگے بیٹے نہیں کرتے جتنا آپ کرتی ہیں۔ تو سیدہ فاطمہ حسنین کی اماں جان فرمانے لگی، کہنے لگی آپ کی خدمت میں اس لیے کرتی ہوں، اگر آپ کی خدمت کروں گی تو میرے شوہر مولا علی المرتضیٰ کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اگر میرا شوہر مجھ سے راضی ہو گیا میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ تو گویا کہ پتہ یہ چلا کہ ساس کی خدمت کرنا یہ اسوہ ہے سیدہ فاطمہ زہرا کا۔ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے خدمت کی، اور یہ آپ کا طریقہ اور آپ کی سنت ہے۔ عزیزان گرامی قدر، سیدہ کائنات بطول زہرا سلام اللہ علیہا نے 6 دینار حاصل کیے۔ کتنے؟ ایسا بولے نا ذکر، اور یاد رکھیے گا ذکر اہل بیت نہ تو گیدڑوں کی طرح کیا جا سکتا ہے، نہ گیدڑوں کی طرح سنا جا سکتا ہے۔ ذکر اہل بیت کے لیے زبان بھی شیر ہونی چاہیے، دل بھی شیر ہونا چاہیے۔ اس لیے جب بھی ذکر اہل بیت ہو آپ کی آواز اس طریقے سے ہو کہ پتہ چلے کہ یہ حیدر کرار کے گھرانے کا ذکر ہو رہا ہے، بات حیدر کی ہو اور بات شیر کی ہو، آواز لومڑی کی ہو، یہ بات بنتی نہیں ہے۔ اس لیے سیدہ کائنات بطول زہرا نے 6 دینار لیے، اور 6 دینار لے کر اپنے شوہر نامدار کو دیے، اور کہا کہ یہ بازار میں اس میں سے کوئی سودا سلف خرید کے لے کے آئیں۔ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجل کریم وہ 6 دینار لے کے، بعض تفاسیر نے لکھا ہے 8 دینار تھے، بعض نے لکھا ہے 12 دینار تھے، بعض نے 6 لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجل کریم وہاں سے نکلے، بازار میں گئے، سودا خریدنے ہی لگے تھے تو ایک فقیر آ گیا، کہنے لگا کچھ دن ہو گئے ہیں ہم نے گھر میں کچھ کھایا پیا نہیں ہے، ذرا آپ مہربانی کریں مجھے کچھ خوراک دے دیں، کچھ پیسے دے دیں، میں اپنی ضرورت پوری کر لوں۔ یا دیکھیے یہ شانیں ایسے نہیں ملتی، یہ گھر میں بیٹھے بٹھائے شانیں نہیں ملتی۔ آج کل تو پیر کا پتر بن بیٹھے ہی پیر بن جاتا ہے، چاہے اسے ایک لفظ نہ آتا ہو علم کا، پیر کا پتر پیر بن جاتا ہے۔ مگر یہ دستور اہل بیت کے گھرانے میں نہیں تھا۔
اللہ رب العزت نے اہل بیت کے گھرانے کی ہر فرد کی اپنی خود تربیت فرمائی تھی. یہ شانیں انہیں وراثتی نہیں ملی تھی، نسبت تھی، مقام تھا، مگر انہوں نے ساری شانیں خود جد و جہد کر کے خود حاصل کی تھی. مولا حسین نے بیٹھ بنی بنائی سیٹ پر نہیں بیٹھے، بلکہ قربانیاں دے کر اس سیٹ پر بیٹھے، اور جو سیٹ قربانی دے کے حاصل کی جاتی ہے اس سیٹ کی چاسی وکھری ہوتی ہے. ہمارے ہاں تو دستور یہ ہے کہ چودھری بڑا فوت ہو جائے تو اس کا بیٹا چودھری، پیر فوت ہو جائے تو اس کا بیٹا پیر. ہمارے ہاں دستور یہ ہے، مگر اہل بیت کے گھرانے میں یہ مثال نہیں ملے گی. کیوں؟ شانیں ان کی بے شک بلند تھیں، مگر وہ انہوں نے بیٹھ کر گھر میں نہیں کھائیں، میدان کربلا میں نکل کر پہرے دے کر یہ بتا دیا لوگوں ہم واقع ہی اس شانوں کے لائق تھے. مولا علی المرتضیٰ شیر خدا سے سائل نے پوچھا، اور سائل نے کہا کہ علی آپ کا بڑا نام سنا ہے، آپ سخاوت کے اندر بڑے سردار ہیں، ذرا مہربانی کریں نا مجھے بھی کچھ رزق دیں، کچھ کھانے کے لیے دیں. تو مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے جب یہ سوال سنا، سننے کے بعد فوراً اپنی جیب سے پیسے نکالے اور سارے کے سارے اس فقیر کو دے دیے. پیسے دینے بڑے مشکل ہیں، اور پھر سارے دینے یہ اس سے بھی مشکل ہے. یہ کام اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ اہل بیت کا گھرانہ کر سکتا ہے. ذرا بولیے، محبت سے بولیے. سارے پیسے، آج ذکر اہل بیت ہے، پتہ چلے کہ پہلے جمعے کی ابتدا ہم نے ذکر اہل بیت سے کی تھی. سارے پیسے اللہ کی راہ پر جو دے دے اسے علی المرتضیٰ کہتے ہیں. جو اپنا سارا کچھ لٹا دے دین بچا لے اسے حسین کہتے ہیں. جو گھر کی فکر نہ کرے اسے علی المرتضیٰ کہتے ہیں. جو سائل کی ساری اس کی سوالیت کو پورا کر دے اسے حیدر کرار کہتے ہیں. ایسا بولیں عزیزان گرامی قدر، جو سب کچھ لوٹا کے دین کو بچا لے اسے اہل بیت کہتے ہیں. سارا کچھ دے دیا اللہ کے نام پہ. گھر سے کیا لینے نکلے تھے؟ سودا سلف لینے نکلے تھے. ہمارے ہاں معاملہ کچھ آپ کے سامنے ہے. ہم جب بھی مسجد کی خدمت کرنی ہو، یہ ہفتے بعد ہمارا یہ ہم جو جولی پھیرتے ہیں، آپ کو جانتے ہیں کہ اس میں ویسے اعلان نہیں ہوتا، یعنی کہ جمعرات کی برائی نہیں کرتے. تو جب ہم نے مسجد کی خدمت کرنی ہو تو ہم پرس میں سے سب سے ہلکا نوٹ دیکھتے ہیں. ہلکا نوٹ ہے جی 10 والا، 100 والا چلو لگا لیں، جو عام طور پر 100 والے میں سے پرانا نوٹ دیکھتے ہیں جو تھوڑا سا پھٹا ہو، جب دکان پہ نہ چل سکتا وہ مسجد میں چل دیا. لیکن یہ اہل بیت کے در کی یہ شان نہیں ہے، بلکہ وہ کچھ سامان نہیں دیکھتے، بلکہ جو کچھ ہے اللہ کی بارگاہ میں لوٹا کے کہتے ہیں مالک تو راضی ہو جا، مالک تو راضی ہو جا. وہ 6 دینار لیے تو ابھی ذہن میں خیال آیا میں تو گھر سے سودا سلف لینے نکلا تھا، تو گھر میں کچھ لے کے زیادہ ہے. ابھی تھوڑی ہی دیر گزرے تھی کہ وہاں پر ایک اونٹ بیچنے والا آیا. سیرت حلبیہ کے اندر اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے. اونٹ بیچنے والا آیا، اس اونٹ والے نے کہا کہ آپ اونٹ لے لیں. پورے مکہ کے اندر میں نے دیکھا ہے تاجروں کی منڈی کے اندر کوئی مجھے اس قابل نہیں ملا کہ کوئی ایماندار ہو جس کو میں اونٹ دے کر وہ اس کے ساتھ سودا کر سکوں. تو علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ کیا تمہیں پورے مکے میں کوئی ایماندار نہیں ملا؟ اب وہ بندہ تھا یہودی، مگر اسے ادب اہل بیت کا پتہ تھا. کہنے لگا ایماندار تو بڑے تھے، مگر یقین مانے جتنے ایماندار آپ ہیں اتنا ایماندار کوئی نہیں ملا نا. ایماندار بڑے تھے. تو حضور مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، میں آپ سے اونٹ کہاں سے خرید لوں؟ کہنے لگا میں آپ سے ادھار کر لیتا ہوں، آپ یہ اونٹ لے جائیں، اس کو سیل کریں، اس کو بیچیں، اور بیچنے کے بعد میری قیمت مجھے ادا کر دیں، اپنا منافع آپ خود رکھ لیں. بے ادھار کی تھی. عزیزان گرامی قدر، مولا علی المرتضیٰ شیر خدا نے وہ اونٹ آپ سے 60 دینار میں خرید لیا. خریدنے کے بعد اس کی نکیل پکڑ لی،
پکڑ کے بازار میں جانے لگے. ابھی بازار کا رخ ہی کیا تھا, حیدر کرار نے بازار کا رخ ہی کیا تھا, سارے لوگ جمع ہو گئے. کہا کوئی کہنے لگا یہ اونٹ مجھے دے دو, کوئی کہنے لگا یہ اونٹ مجھے دے دو. لوگوں نے پوچھا کہ اونٹ کے اندر کیا ایسی بات ہے, اونٹ دوسرے اونٹوں کی طرح ہے, اس کی وجہ کیا ہے, اس کو خرید کیوں رہے ہو؟ کسی نے کہا ارے نادان, ہم اونٹ سمجھ کے خرید نہیں رہے, بلکہ اونٹ کی نکیل جس کے ہاتھ میں ہے اس کی نسبت کی وجہ سے خرید رہے ہیں. اس نکیل کو نسبت حیدر کرار ہے. ارے جس اونٹ کو حیدر کرار سے نسبت ہو جائے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے, تو جس مومن کو نسبت اہل بیت سے ہو جائے اس کا مقام کتنا بلند ہو جاتا ہے. مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے وہ اونٹ 160 دینار میں فروخت کر دیا. کتنے دینار میں؟ خریدا کتنے میں تھا؟ بچت کتنی آئی؟ 100 دینار. اچھا, سب سے پہلے ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے جب ہماری جیب میں پیسے آ جائیں, ہم تھوڑی تھوڑی اپنی بھی بات کرتے جائیں, تو سب سے پہلے ہم آنکھ اس سے بچاتے ہیں جس کے پیسے دینے ہوں. مثال کے طور پر بینک سے پیسے نہیں, یہ نیشنل بینک سے پیسے نکلوا کے نکلے, کسی کے اگر دینے ہیں پیسے, ہم اس گلی میں نہیں آئیں گے جس گلی میں اس کا گھر ہے, ہم بلکہ 4-5 گلیاں چھوڑ کے اپنے گھر میں آئیں گے کہ نہیں وہ بندہ نہ دیکھ رہے جن میں بولو, جو نہیں بول رہے وہ لگتا ہے کہ وہ سارے دے کے بیٹھے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں عموماً یہ دستور ہوتا ہے کہ جس کے ہم نے پیسے دینے ہوتے ہیں ہم سب سے پہلے کنارہ کشی اسی سے کرتے ہیں. مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے وہ اونٹ بیچا, تو بیچنے کے بعد انہی گلیوں میں صدا لگانے لگ گئے, فرمانے لگے کوئی ہے جو اس بندے کا پتہ بتائے جس کے میں نے 60 دینار دینے ہیں. آخرکار وہ بندہ تو نہ ملا, گھر آ گئے. گھر جب آئے تو سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا جان کے پاس بیٹھی, باتوں میں مشغول تھی. مولا علی المرتضیٰ آئے, چہرے پر پریشانی تھی, گرد آلود چہرہ تھا. تو مصطفیٰ نے مولا علی کے چہرے کو دیکھا تو یہ جملہ بولا, وہ جملہ ضائع کرنے کے قابل نہیں ہے, یہ جملہ پھینک نہ دینا, جس کے جی میں آئے وہ سبحان اللہ کہنا. مصطفیٰ نے فرمایا علی جو اونٹ والی بات ہے تم بتاؤ گے یا تمہارا مصطفیٰ تمہیں بتا دے؟ تم بتاؤ گے یا میں بتا دوں؟ تو سیدہ کائنات بطول زہرا سلام اللہ علیہا مولا علی المرتضیٰ کا چہرہ دیکھ کے مسکرانے لگی, کہنے لگی پیارے علی یہ بتاؤ وہ 60 دینار والا ملا تھا یا نہیں ملا تھا؟ مولا مرتضیٰ پریشان ہو گئے, کہنے لگے حضور ماجرا کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی جب تو نے 6 دینار دیے تھے نا اللہ کی راہ کے اوپر, اللہ نے جبریل امین کو بھیج دیا تھا تیری خاطر. ایسا کہہ لے سبحان اللہ, جبریل امین کو بھیج دیا تھا. وہ بیچنے والا فرشتوں کا سردار تھا, وہ خریدنے والا میکائیل علیہ السلام تھا. بیچنے والا جبریل ہو, بیچنے والا جبریل, خریدنے والا میکائیل, اور جو درمیان میں رہے اسے حیدر کرار کہتے ہیں, اسے حیدر کرار کہتے ہیں. لوگوں یہ شانیں گھر میں بیٹھے بٹھائے نہیں ملی, یاد رکھیں. ہم سوچتے ہیں کہ شاید یہ بیٹھا ہوئے تھے تو انہوں نے کچھ نہیں کیا. امام زین العابدین کا ایک جملہ آپ کے سامنے بات کر کے ختم کرتا ہوں. امام زین العابدین آپ فرماتے ہیں لوگوں ہمارا حبدار وہ ہوتا ہے, ہمارا حبدار. اور اس سے پہلے میں اب یاد آ گئی, میں تھوڑا سی سے پہلے آپ سے پوچھا گیا کہ حضور آپ کے حبدار کو کیا ملے گا؟ عموماً ہوتا ہے نا جی کہ میں محبت اہل بیت رکھتا ہوں یا فلاں رکھتا ہوں, محبت صحابہ رکھتا ہوں, مجھے کیا ملے گا؟ امام زین العابدین سے پوچھا کہ حضور جو آپ کا حبدار ہو اسے کیا ملے گا؟ تو یہ جملہ ضائع نہ کرنا. امام زین العابدین فرمانے لگے اتنا تھوڑا ہے کہ وہ ہمارا کہلائے. ویسے جملہ چھوٹا نہیں تھا, اتنا تھوڑا ہے انشاءاللہ کسی سے کوئی اکھائے, یعنی کہ کوئی کسی کا ہو جائے, کوئی کسی کو اپنا بنا لے. وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جو پیارے موسیٰ کی نقل کرتا تھا, جیسے انہوں نے چلنا اس کو چلنا. اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ بتاؤں تمہارا جنت میں ساتھی کون ہوگا؟
جب دکھایا گیا تو وہی شخص تو عرض کی حضور یہ کیسے ہو گیا، میرے مالک یہ کیسے ہو گیا؟ فرمایا یہ تیری نقل کرتا تھا، مجھے بڑا پیارا لگ گیا ہے۔ امام زین العابدین سے پوچھا کہ حضور حبدار کو کل قیامت میں ملے گا کیا؟ آپ نے فرمایا یہ تھوڑی بات ہے کہ لوگ اسے ہمارا کہہ دیں، یہ تھوڑی بات ہے، یہ تھوڑی بات ہے کہ وہ ہمارا ہو جائے، اس کی نسبت رنگت ہمارے ساتھ شامل ہو جائے۔ اب پوچھا کہ حضور آپ کا حبدار کون ہے؟ فرمایا جو ہمارے طریقے پر عمل کرے وہ ہمارا حبدار بن جائے گا، جو ہمارے طریقے پر عمل کرے وہ حبدار بن جائے گا۔ اور تراویح کے سجدے کے بارے میں فرمایا گیا، فرمایا کہ جو تراویح کے ایک سجدہ کرتا ہے، تراویح کا ایک سجدہ کرتا ہے، ہمارے ہاں عموماً ہوتا ہے کہ ہماری تراویحاں 8 پر ختم ہو جاتی ہیں، ہماری تراویحاں کتنے پر ختم ہو جاتی ہیں؟ 8 پر ختم ہو جاتی ہیں۔ 8 پر تراویحاں نہیں ختم ہوتی، تراویحاں 20 پر ختم ہوتی ہیں۔ تراویحوں میں رب کا قرآن پڑھا جاتا ہے، تو کتنا ہوتا ہے وہ بدبخت بندہ، چلو کوئی مجبور ہوا تو وہ تو مانا کو بیمار ہے، ادھر رب کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، وہاں وہ پیٹ کر کے اپنے گھر میں جا رہے ہیں، میں جی سونا ہے، میں تھک گیا، میں فلاں ہو گیا۔ اگر دوبارہ زندگی میں ماہ سیام نہ ملا تو کیا کرو گے؟ کئی بندے ادھر بیٹھ کے بھی اس ٹائم کی جانب دیکھ رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، ماشاءاللہ ہمارے پاس جو حافظ صاحب آتے ہیں بہت اچھا قرآن پاک پڑھتے ہیں، بڑا پیارا پڑھتے ہیں، تو کتنا خوش نصیب ہوتا ہے وہ بندہ جو پہلی تکبیر سے لے کر آخری 20 تراویحوں تک درس قرآن تک بیٹھتا ہے اور بیٹھ کر رب کا قرآن اپنے سینے میں اتارنے کی کوشش کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا عزیزان گرامی قدر، کل قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگوں کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا، وہ جنت کے قریب ہوں گے، ابھی وہ دروازہ کراس کرنے کے قریب ہوں گے، جنت میں داخل ابھی نہیں ہوں گے، جنت کے دروازے پر ہوں گے۔ اس وقت قرآن مجید آ کر ان کا رستہ روک لے گا، اس وقت قرآن ان کا رستہ روک لے گا۔ قرآن کیا کر لے گا؟ بولیے ایسا بولیے، قرآن رستہ روک لے گا۔ مصطفیٰ سے پوچھا کہ حضور وہ کون ہے جو ایسے بدبخت ہیں کہ جن کا رستہ رب کا قرآن خود روکے گا؟ حالانکہ کچھ لوگوں کو رب کا قرآن خود جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو پوچھا گیا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو قرآن کو پیٹھ کرتے ہیں۔ تو اس پیٹھ کرنے سے مراد مفسرین نے لکھا ہے یہ بھی کہ یہاں پر رب کے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو اور بندہ اپنے تھکاوٹ کا بہانہ کر کے گھروں میں چلا جائے، جو زیادہ کھڑے نہیں ہو سکتے وہ کرسیوں پر بیٹھ کر رب کا قرآن سنیں۔ زندگی میں موقع نصیب آیا ہے، یہ تراویحوں کا موقع ہمیں ملا ہے، خدا را اس کو ضائع نہ کریں، کوشش کریں کہ نماز جو ہے وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کریں اور تراویحیں مکمل ادا کریں۔ مکمل ادا کرنے کے بعد جب آپ سوئیں گے نا، آپ کی خواب میں باندر نہیں آئیں گے، آپ کی خواب میں خنزیر اور سور نہیں آئیں گے، ڈراؤنی شکلیں نہیں آئیں گی، بلکہ خواب میں یا تو مصطفیٰ کی زیارت ہوگی یا مصطفیٰ کے نواسوں کی زیارت ہوگی۔ تو یہ کب ہوگی؟ جدو ساری رات کیبل دیکھیں گے، ہے نا؟ یہ کب ہوگی؟ جب ساری رات جناب ہم وہ LCD کے یہاں سے دین سیکھیں گے، LCD سے YouTube سے دین نہیں ملتا، دین جب بھی ملا ہے یا منبر رسول سے ملا ہے یا مصطفیٰ کی زبان سے ملا۔